الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع اللہ والرسول فاولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی ہمارا یہ 10 روزہ ایام عاشوراء شہادت سیدنا حضرت سید الشہداء امام الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے، اور انشاءاللہ یہ روزانہ بعد نماز عصر اسی انداز میں بھی ترتیب انشاءاللہ فلسفہ شہادت حسین، عظمت شہادت حسین، مقام شہادت حسین اور پیغام شہادت حسین انشاءاللہ ان عناوین پہ مشتمل ہوگا۔ شہادت کا سب سے پہلے، شہادت حسین سے پہلے شہادت کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ موضوع چونکہ اس انداز کا ہے کہ جس کو ہم قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے آغاز میں شروع کر رہے ہیں، سورہ نساء آیہ مبارکہ 69 ارشاد ربانی ہوا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، اور جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پس یہی وہ لوگ ہیں اولئک فاولئک انعم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، من النبیین نمبر 1 نبیوں کی جماعت، والصدیقین نمبر 2 صدیقین کی جماعت، والشہداء نمبر 3 شہیدوں کی جماعت، والصالحین اور چوتھی صالحین اور اللہ کے نیک بندوں کی جماعت۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو یہاں ترتیب بیان فرمائی، سب سے پہلے جس طبقہ کا، جس گروہ کا مقام ہے اس کائنات کے اندر اللہ کی ذات کے بعد، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اس کے بعد دوسری جماعت جس کا مقام اللہ نے بیان کیا وہ صدیقین کی جماعت ہے، اور تیسرا مقام جس کا اللہ نے بیان کیا ہے وہ شہداء ہیں۔ شہداء کا مقام اور جو عظمت ہے وہ صدیقین کے بعد آتا ہے، اور چوتھا مقام صالحین کا ہے۔ آج جو ہمارا موضوع جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں، نبیین پہ بھی بہت ساری اس دفعہ تفسیر یہ میں پہلے پڑھا چکا ہوں، اس پہ بات میں نے تفصیلاً کی ہوئی ہے، وہ ریکارڈ میں بھی موجود پڑی ہے، اور صدیقین پہ بھی بات ہو چکی، صالحین پہ بھی۔ موضوع کی مناسبت سے شہداء شہید کی جمع ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ شاہدہ یشہدو اس سے نکلا ہے۔ اب شہید کو شہید کہا کیوں جاتا ہے؟ شاہدہ کا معنی ہے اس نے گواہی دی، اور گواہی سے یہ نکلا ہے گواہی دینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں ذبح ہونے والا، قربان ہونے والا، اس کی راہ میں قتل ہونے والا، اس کو شہید کہا گیا، تو اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے، مفسرین نے لکھا کہ چونکہ اس پر گواہی دی جاتی ہے اس لیے یہ شہید ہے۔ کس بات کی گواہی دی جاتی ہے؟ کس چیز کی گواہی ہے کہ یہ شہید ہے؟ فرمایا اس کی گواہی یہ دی جاتی ہے کہ جو ہی یہ قتل کیا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، تو اللہ اور اس کے فرشتے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے، اللہ نے تیرے لیے جنت واجب فرما دی۔ یہ مقام ایک عام شہید کا میں بات کر رہا ہوں، جو عام شہید ہے، آپ میں سے کوئی ہو، ہم میں سے کوئی ہو، مسلمان ہو، ہمارے بارڈر لائن پہ کوئی، ہمارے محاذ جو بھی لڑنے والے ہمارے جتنے مجاہدین ہیں ان میں سے کوئی شہید ہو، یہ عام مسلمان شہید کا مقام ہے، اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو اللہ کی راہ میں اپنی جان آفری کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید کا لفظ دیا ہے، گواہی دے دی کہ اللہ اور اس کے فرشتے
اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جو ہی اس کا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ کا رسول جو اور اللہ کے ملائکہ جو ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ مبارک ہو، اللہ نے تیرا مقام جنت میں مختص فرما دیا ہے۔ یہ تو ایک عام شہید کی میں بات کر رہا ہوں۔ آج جس موضوع پہ ہم چل رہے ہیں وہ تو ہیں سید الشہداء، وہ ہیں امام الشہداء، شہیدوں کے بھی امام، شہیدوں کے بھی سردار۔ یہاں ایک نقطہ بڑا اہم ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث پاک ملتی ہے، متفقہ یہ حدیث ہے اور سیاستہ میں یہ حدیث موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانتایا، حسن اور حسین دونوں میرے خوشبودار پھول ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ حسن اور حسین دونوں میری خوشبوئیں ہیں، گویا امام حسن پاک اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما جس نے ان کو سونگھ لیا اسے گویا خوشبو مصطفیٰ نصیب ہو گئی۔ بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اور خاص طور پر حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کے حوالہ سے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ امام حسن اور حسین جب چھوٹے تھے تو ان کو اٹھاتے اور ان کے پاس جاتے تو ان کو سونگا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ابو ذر آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سرکار نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے امام حسن پاک کو اپنے پہلو میں لیا، امام حسین پاک کو لیا اور سرکار دونوں کو ایسے قریب کر کے ایسے ناک سے آپ خوشبو لیتے تو سائلین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ دونوں میرے پھول ہیں اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، حسن اور حسین سے مجھے اپنی خوشبو آتی۔ گویا امام حسن اور امام حسین ایک عام شہید کا وہ مقام کہ جس کے بارے قرآن کی آیت مبارکہ یہ سورہ نساء 69 اللہ نے اس کا مقام نبی صدیقین کے بعد رکھا ہے، اور ایک وہ شہید جسے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا ہو کہ وہ امام انبیاء سید الانبیاء محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ علیہ افضل التحیت والثناء ان کی خوشبو ہو، جب ان کی شہادت ہوئی ہوگی تو ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہوا ہوگا۔ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کیا امام حسن پاک بھی شہید ہوئے؟ امام حسین پاک بھی شہید ہوئے، ان کی شہادت تو سری ہے، جہری ہے، تو امام حسن کے حوالہ سے کیا ہے؟ تو ایک اہم بات یاد رکھیے گا، شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت جہری اور شہادت سری، سین رے یا چھوٹی سری۔ یہ میں باتیں آپ کو اس لیے یاد کرا رہا ہوں کہ مہربانی کریں اب باتیں یاد رکھا کریں، بڑا وقت ہم نے گزار لیا ہے، سنیوں نے کب تک سوئے رہنا ہے، اب کو جاگ بھی لیں ہم۔ باقی مسلک کے یقین کریں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو سارے عقائد یاد ہوتے ہیں، ساڑھے سنیوں نے آج تک جنازہ ہی نہیں یاد ہویا، باقی کی کیسی کرنا۔ اس لیے باتیں یاد رکھیں۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، شہادت سری سین رے یا چھوٹی، اور شہادت جہری جیم ہے رے یا چھوٹی۔ شہادت جہری، سری کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی شہادت اور جہری کا معنی ہوتا ہے ظاہر شہادت۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جو سب سے با کمال مقام ہے وہ شہادت کا مقام ہے، اور میں اس کی اللہ کے حضور طلب کرتا ہوں، خواہش کرتا ہوں۔ لیکن آپ کہیں کہ اتنا بڑا درجہ، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پھر شہادت نصیب ہی نہیں ہوئی، پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ سنیے، ایک غزوہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفسرین کثیر نے یہ لکھا کہ یہ غزوہ احد کا واقعہ ہے، جب آپ کا دانت مبارک ہلکا سا اوپر سے جس کو خراش آ گئی اور وہاں سے خون مبارک جو ہے دم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بہہ بھی نکلا، اور بہا اس پر تو خیر اتفاق ہے، اور وہ اتنا پھر پیارا ہو گیا کہ بعد میں وہ اور زیادہ خوبصورت لگتا تھا سرکار کو۔ تو اس دوران ایک لمحہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تھا کہ وہ لوگ حملہ کر کے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن
اللہ قرآن میں ایک اعلان کر چکا ہے واللہ یعصمک من الناس، اے اللہ کے رسول آپ کا رب آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس سے پہلے آپ اپنے ساتھ ایک سیکورٹی گارڈ بھی رکھتے تھے، محافظ بھی رکھتے تھے۔ جب یہ آیت آ گئی واللہ یعصمک من الناس، اے پیارے حبیب آپ کا رب لوگوں سے آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، آپ نے فرمایا اب رب نے وعدہ کر لیا ہے، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، وہاں پر آپ کو بچا لیا گیا۔ ایک اور واقعہ جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں نقل کیا، آپ کو زہریلا گوشت بکری کا پیش کیا گیا، اور جب گوشت آپ کھانے لگے تو گوشت خود بول پڑا کہ اے اللہ کے رسول مجھے مت تناول فرمائیے، میں زہر آلود ہوں۔ آپ نے اس گوشت کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کو آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ اب مفسرین نے یہاں یہ بات نکالی ہے کہ سرکار پر دونوں شہادتیں آئیں، شہادت سری بھی آئی، یہ جو زہر والا معاملہ ہوا ہے۔ شہادت سری وہ ہوتی ہے جو چھپی شہادت ہو، جو ظاہر باہر نہ ہو، جیسے کوئی بندہ دریا میں ڈوب کے فوت ہو جائے شہید ہے، کوئی بندہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے شہید ہے، کوئی بندہ دیوار کے نیچے آ کے مر جائے شہید ہے، اور اسی طرح کوئی کسی کو زہر دے دے وہ شہید ہے، کوئی طالب علم پڑھنے جا رہا تھا راستے میں موت آ گئی وہ شہید ہے۔ یہ ساری شہادتیں ہیں، یہ شہادتیں ہیں، لیکن شہادتیں کون سی ہیں؟ شہادت سری، اسے کیا کہتے ہیں؟ شہادت سری، جہری نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے۔ اب جو میدان کارزار میں لڑ رہا ہے اس پر تلوار لگ گئی، گولی لگ گئی، ٹینک لگ گیا، راکٹ لگ گیا، فائر ہو گیا، تو یہ شہادت جہری ہے، جو ظاہر شہادت ہے جس کو سارے دیکھ رہے ہیں۔ یہ شہادت حضرت امام حسین کو نصیب ہوئی۔ اب آپ اللہ کے حضور دعا کرتے تھے یا اللہ یہ شہادت کا مقام اور درجہ جو ہے یہ بڑا باکمال ہے، لیکن وہاں تو نے مجھے محفوظ کر لیا کیونکہ تیرا وعدہ ہے میں تجھے لوگوں سے محفوظ رکھوں گا، اور پھر کھانے والی زہر آئی تو وہاں بھی تو نے مجھے بچا لیا کہ کھانا بول پڑا، اور وہاں بھی تو نے مجھے محفوظ کر لیا۔ تو شاک لکھتے ہیں اللہ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کی دونوں شہادتوں کا درجہ اللہ آپ کو دے گا، لیکن آپ کے دو شہزادوں سے آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ کتنا بڑا راز تھا۔ فرمایا حسن اور حسین یہ دونوں آپ کے لخت جگر ہیں، اور ان کے بارے میں آپ نے اسی لیے فرمایا کہ حسن والحسین منی و انا من حسن و حسین، وفی روایت حسن والحسین منی و انا من الحسن و حسین، یہ بھی الفاظ ہیں۔ فرمایا حسن اور حسین دونوں مجھ سے ہیں اور میں حسن و حسین سے ہوں۔ اور دوسری حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی کہ یہ دونوں میرے خوشبودار پھول ہیں جن سے میری خوشبو آتی ہے۔ اللہ نے فرمایا حسن پاک کو شہادت سری ملے گی اور حسین کو شہادت جہری ملے گی۔ امام حسن کو زہر دیا گیا اور اس زہر میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو یہ شہادت کون سی بنی؟ شہادت سری۔ شہادت سری، میدان میں نہیں گئے، گھر میں ہیں، گوشت کھلایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی جو بیوی تھی انہوں نے آپ کو کھلایا، ظاہر ہے انہوں نے منافقانہ ایک عمل کیا، بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے۔ آپ کی شہادت ہو گئی اس زہریلے گوشت سے۔ اس کے بعد امام حسین ہیں، وہ آئے میدان کارزار میں اور آپ نے کرب و بلا کی سرزمین میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے خاندان کا نذرانہ پیش کیا، اور وہاں پر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک بڑے صاحبزادے نے شہادت سری حاصل کی اور چھوٹے صاحبزادے نے اور چھوٹے بھائی نے شہادت جہری حاصل کی۔ تو جب دونوں کو ملایا گیا تو آقا کی بارگاہ میں شہادت سری بھی آ گئی، شہادت جہری بھی آ گئی۔ اسی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں طلب ہوتی تھی نا کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں تازہ کر لیں، آپ کی سورہ مبارکہ جو تھی، آپ کی جو شکل مبارک تھی، وہ کمال ہم دیکھ لیں آپ کے ظاہری وصال کے بعد، تو کہتے ہیں ہم حسن اور حسین دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیتے تھے، ایک کو سر سے لے کر سینے مبارک تک اور دوسرا جو ہے ناف سے نیچے پاؤں تک، دونوں شبیہ مصطفیٰ تھے۔ امام حسن پاک اور حسین پاک کو جب دیکھ لیتے تھے تو ہمیں سرکار دو عالم کی صورت مبارکہ جو ہے وہ نظر آ جاتی تھی۔ تو اب گویا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شہادت ہے، جو آپ کا یہ اللہ کے حضور اتنا بڑا قربانی دینے والا فلسفہ ہے، یہ فلسفہ بنیادی طور پر ہے کیا؟ یاد رکھیے گا
اس کے بعد یہ ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں اور اس کے بعد ہم اختتام کی جانب بڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت سے انبیاء کرام بھیجے ہیں اور ان کی آل بھی بھیجی ہے، ان کا مقام بھی بڑا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ اپنے حبیب کی آل پاک کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔ اور آج چونکہ یکم محرم ہے، شہادت سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، اس پہ میں اس لیے نہیں بات کر رہا کہ پورا خطبہ جمعہ کا میں نے شہادت فاروق اعظم پہ بات کی ہے۔ اب جتنے بھی شہداء ہیں، امام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی صحابہ جو شہید ہوئے بہت بڑی تعداد ہے، بدری صحابہ بڑا مقام ہے، لیکن کوئی بھی ایسا شہید نہیں ہے جس کی عظمت، جس کا مقام، جس کی جگہ، جس کے بارے میں روایات سرکار نے ان کی زندگی میں بتائی ہوں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایک ایسی ذات ہے جس کا نام حضرت سیدنا و سندنا و امامنا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بچپن میں آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ نے حضرت ام سلمہ کو بلایا تھا اور انہیں آپ نے مٹی دی اور فرمایا، آپ اس وقت رو پڑے۔ غم حسین میں، شہادت حسین میں آنسو بہانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب یہ جی یہ سوگ نہ مناؤ یا یہ غم نہ مناؤ، بھائی یہ کون سی شریعت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ابھی تو شہادت بھی نہیں ہوئی، شہادت سے پہلے تیرے اور میرے نبی کے آنسو گرے تھے خبر شہادت حسین پر۔ آپ کو مٹی آپ کے پاس ہے، ہم نے ام سلمہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا ام سلمہ یہ مٹی رکھ لو، اتانی جبریل فاخبرنی وجاء بالتراب من مقتل حسین والارض التي یاتی حاضل تراب یقال له کربلا فی العراق۔ سرکار نے فرمایا ام سلمہ جبریل یہ مجھے مٹی لا کے دے گئے ہیں اور فرما گئے ہیں اذا تحولت الارض تراب دمن، جب یہ مٹی یہ تراب یہ خون بن جائے گی تو سمجھ لینا پیارے حبیب آپ کا نواسہ حسین شہید کر دیا گیا۔ فرمایا ام سلمہ میں نہیں ہوں گا ظاہری طور پہ، یہ مٹی رکھ لو اور اس کو شیشی میں بند کر لو، تم اس وقت زندہ ہوگی۔ آج جو لوگ یہ کہتے ہیں حضور کو پتہ نہیں ہے، پس دیوار کچھ نہیں جانتے، ان کے بارے میں یہ بڑی واضح دلیل ہے۔ حضور نے تو مٹی دے کے فرمایا تھا کہ تب تک یہ مٹی تیرے پاس اس لیے رکھوا رہا ہوں کہ اے ام سلمہ تو اس وقت تک زندہ ہوگی۔ سرکار تو ہماری موت اور حیات کو بھی جانتے ہیں، چہ جائے کہ دیوار کے پیچھے باتیں کی جائیں، یہ تو ایک احمقانہ جملہ ہے، اس میں تبصرہ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ لوگ اس قابل بھی نہیں کہ ان کا تبصرہ کیا جائے۔ میرے نبی کی شان ہی اتنی ہے، میرے آقا کی عظمت ہی اتنی ہے۔ تو جب وہ سرکار مٹی دے رہے تھے نا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو جب آپ نے وہ مٹی دیکھی تو فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار رو دیے، سرکار کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے، سرکار رونے لگے۔ سیدہ ام سلمہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو پڑے ہیں، آپ تو صبر و استقامت کا پہاڑ سے بھی بڑی مثال آپ کی ہے۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اس وقت میری امت میرے نواسے کو وہاں پر تپتے صحراؤں میں شہید کر دے۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار رو دیے، سرکار آنسو بہا دیے سرکار نے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے، سرکار نے بار بار بلا کے کہا، حضرت علی کو بلا کے کہا، فرمایا علی یہ دو شہزادے ہیں ان کا خیال رکھنا۔ کبھی سیدہ فاطمہ الزہرا اگر جیسے بچے ہوتے ہیں ماں تھوڑی سی سختی کرتی ہے، محبت اس میں بھی محبت ہوتی ہے، تو ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ بچے ہیں ظاہر تنگ کرتے ہیں تھوڑے بہت، تو آپ نے تھوڑا سا سختی کا لہجہ اپنایا، تو سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے حسن اور حسین کو کچھ نہ کہا کرو، میرا حسین پہ ایک وقت آئے گا نہ تم ہوگی نہ میں ہوں گا نہ اس کا بابا علی ہوگا، میرا اکیلا حسین حق کے لیے لڑ رہا ہوگا۔ اور سرکار کی آنکھوں سے اتھرو جاری ہو گئے اور سرکار رونا شروع ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق، یہ بات ذرا غور سے سن لیں، یہ عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں، شہادت حسین کے غم میں آنسو بہانا ادب کے ساتھ یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی طریقہ ہمیں نہیں ملا حضور کی زندگی میں، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں شہادت حسین کے غم کا۔ یہ طریقہ ہے
کہ سرکار نے نہ آواز نکالی ہے، نہ آؤ فغاں کی ہے، نہ ہاتھوں کو لہرایا ہے، نہ اپنا چاک دامہ کو چاک کیا ہے، نہ بالوں میں نعوذ باللہ مٹی ڈلی ہے، نہ اپنے جسم کو زخمی کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ غم حسین کی شہادت، یہ تو ایک بات طے ہے نا، حسین پاک کو سے جتنی محبت میرے مصطفیٰ کو تھی قیامت تک کسی کو ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بات طے ہے۔ کوئی کہے گا تو ہم کہیں گے جھوٹ، جتنی سرکار کو اپنے نواسوں سے محبت تھی کائنات میں کسی کو اتنی نہیں۔ تو اسے جب انہیں پتا ہے شہادت حسین کا تو انہوں نے غم کیسے منایا؟ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ سید ام سلمہ فرماتی ہیں اور سرکار کی آنکھوں سے اتھرو جاری۔ یہ غم حسین کے منانے کا طریقہ ہے جو ہمیں سنت رسول سے حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار کیا کرتے؟ سرکار حسین پاک کی خصلتیں بیان فرماتے۔ یہ جو بنیادی طور پہ یہ جو 10 روزہ ہم نے محافل رکھی ہیں، یہ بھی اسی سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے۔ سرکار کیا کرتے تھے؟ صحابہ تشریف فرمائے، سارے بیٹھے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں، اور حضرت امام حسین چونکہ 5-6 سال عمر تھی، آپ تشریف لے آتے، سرکار انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے اور اس کے بعد کیا فرماتے؟ حسین پاک کی تعریفیں فرمانا شروع کر دیتے۔ آج بیسیکلی بنیادی طور پر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت یاد کرنا چاہتے ہیں، اس سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ باوضو بیٹھ کر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر، جیسے سرکار اللہ کے گھر میں جلوہ گر ہوتے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر پاکیزہ انداز میں ایک شخص ادب کے ساتھ بات کر رہا ہے، باقی ادب کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں، تاکہ ہم جب یہ ذکر حسین کریں، یہ عبادت تو عبادت ہے ہی صحیح، ساتھ ہمیں سنت مصطفیٰ کا ثواب بھی نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ تو یہ ہمارا موضوع آج جو بنیادی طور پہ انٹرو تھا، یہ تعارف تھا کہ شہادت حسین کیا ہے، شہادت سری کیا ہے، شہادت جہری کیا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کا مقام اور فلسفہ کیا ہے۔ انشاءاللہ کل دوسری ہماری جو نشست ہوگی اس سے آگے ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔